اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا۔ حمد و ثنا کے بعد سامعین کرام، بالخصوص تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان اور عہدیداران، آج کی یہ کانفرنس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ میں منعقد پذیر۔ اور سٹیج پر علماء کی زینت، ہزاروں علماء کے استاذ، شیخ الحدیث و تفسیر اور میرے بھی استاد محترم علامہ محمد رفیع نعیم باروی دامت برکاتہم القدسیہ رونق افروز ہیں، اور جنہوں نے اپنے ادارے جامعہ بارویہ گلزار مدینہ کی طرف سے تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار حلقہ 279 چودھری محمد اکرم گجر کے ساتھ بھرپور تعاون کا یقین دہانی بھی کروائی۔ دوستو، نظام مصطفیٰ یہ چاہتا کون ہے؟ آج سے 1400 سال قبل قرآن کریم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ رب ذوالجلال نے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور آپ کے سر پر نبوت و رسالت خصوصاً ختم نبوت کا تاج پہنایا، اسی وقت سے اعلان فرمایا کہ یہ دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ، یہ نظام مصطفیٰ یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ میرے خدا کا فیصلہ ہے کہ یہ دین اس لیے آیا ہے تاکہ تمام دینوں پر غالب آ جائے، یہ نظام اس لیے آیا ہے تاکہ یہودیت کے نظام پر اور عیسائیت کے نظام پر غالب رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تحریک لبیک پاکستان کا نظریہ ہے یہ آج سے نہیں ہے، جو 1400 سال قبل اگر قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھو تو رب بھی یہی فرماتا ہے کہ میں نے اس لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ہے اور آخر میں محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے تاکہ میرا نظام غالب رہے۔ تو پھر اسی نظام کو غالب کرنے کے لیے میرے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی
ساری زندگی اسی نظام کو غالب کرنے کے لیے اپنے صحابہ کے ساتھ اپنی زندگی کا ہر لمحہ کبھی جنگ و جدل میں، کبھی تلواروں میں، اور کبھی مساجد میں، اور کبھی انجاروں کے سجدے پر کھڑے ہو کے یہ اعلان بھی کرتے رہے، تلوار بھی چلاتے رہے، منبر و محراب میں یہ دعوت بھی دیتے رہے، ہو کے رہے گا نظام مصطفیٰ غالب، رہ کے رہے گا نظام مصطفیٰ غالب۔ تو اسی لیے یہ تحریک لبیک کا نعرہ ہے، یہ خادم حسین رضوی کا نعرہ ہے، یہ سعد رضوی کا نعرہ ہے کہ ہو کر رہے گا نظام مصطفیٰ۔ یا رسول اللہ لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک، لبیک، لبیک۔ آج ایک بہت بڑے مغالطے میں ڈالا جاتا ہے اور لوگوں کو یہ چیز ان کے ذہنوں میں ڈال کر ان لوگوں سے اس طرح کی تحریکوں سے دور کیا جاتا ہے کہ سیاست گندی چیز ہے اور علماء کا کام نہیں سیاست کرنا۔ میں پوچھتا ہوں ارباب اختیار کو، اگر سیاست اتنی گندی چیز ہے تو اپنے لیے اختیار کیوں کی ہے؟ یہ صرف اور صرف اس لیے یہ آپ کے ذہنوں میں بات ڈالی جاتی ہے تاکہ دین غالب نہ آئے، تاکہ دین دار غالب نہ آئے۔ سنو، سیاست یہاں سے شروع ہوئی اور وہاں جو ہے سب سے پہلے اس امت میں محمد مصطفیٰ نے سیاست کی ہے، نماز بھی پڑھی ہے، سیاست بھی کی ہے، تبلیغ بھی کی ہے، سیاست بھی کی ہے، جنگیں بھی کی ہے، سیاست بھی کی ہے، لوگوں کے دکھ کو بھی بانٹا ہے، سیاست بھی کی ہے۔ یا رسول اللہ لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک، 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 یا رسول اللہ۔ کہنے کو اگرچہ بہت کچھ ہے لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے آپ کو بتاتا، لیکن دو حرفی بات ہے کہ آقا علیہ السلام کے اصحاب کو دیکھ لیں، میرے محبوب کو دیکھ لیں، اور جنہوں نے بھی اس دنیا پر حکومت کی ہے کہ جب یہودیت اور عیسائیت یہ مغلوب تھی، جو غالب ہونے والے تھے وہ منبر و محراب میں بیٹھنے والے تھے، انہوں نے اس دنیا میں حکومت کی ہے۔ تو یہ بات ذہنوں سے نکال دیں کہ سیاست گندی رہی ہے، سیاست ان گندوں نے سیاست میں آ کر سیاست گندی کی ہے۔ جو ہمارے حکمران ہیں، جو ہمارے غریبوں کے ٹیکس لے کر اپنی عیاشیاں وائٹ ہاؤس کے سائے میں کرتے ہیں اور ہمارے ان مصروفوں پر ظلم کر کے معیشت کو تباہ کر کے وہ بتاتے ہیں کہ معیشت شطرنج ہوگی، یہودی قدموں میں بیٹھ کر معیشت اس وقت شطرنج تھی جب یہودیت ہمارے قدموں میں تھی، جب عیسائیت ہمارے قدموں میں تھی، جب قرآن کا راج تھا، نظام مصطفیٰ تھا، اس وقت شاید معیشت مسلمانوں کی جو ہے وہ زیادہ شطرنج۔ تو میرے دوستو، میں اجازت چاہتا ہوں کہ احباب ٹی ایل پی کے ساتھ، ووٹ کے ساتھ اور ورق کے ساتھ، اور خصوصاً اس حلقے کے امیدوار ایم پی اے محمد اکرم گجر، ان کی سپورٹ بھی کریں، حمایت بھی کریں، ان کے ساتھ بھی چلیں، تاکہ آج ان کو ووٹ دیں گے تو یہ دین غالب آئے گا، نظام مصطفیٰ آئے گا۔